ٹیسٹ کی تیاری کرو، کیا بار بار سوچ میں پڑ جاتی ہو؟ ضریاب نے اس کا دماغ بڑھتے دیکھ کر سوال کیا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں زر، اسے اس کی توجہ دیکھا۔ کیا؟ ضریاب نے بھی اپنی توجہ فائل سے ہٹائی۔ کہ میرا مطلب ہمارے ہاں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، وہ بولی تو ضریاب مسکرا دیا۔ ہاں تو ہو جائے گا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مگر ہو جانا چاہیے تھا، وہ بولی۔ اب پلیز یہ مت کہنا کہ بیشا کا ہو گیا تو تمہارے کیوں نہیں ہوا، ضریاب چڑھ کر بولا۔ میں کیوں اس بدتمیز لڑکی سے ریس لگاؤں گی؟ حرین نے سر جھٹکا۔ تمیز سے بات کیا کرو۔ ضریاب کو سخت برا لگا۔ ہاں سارے گناہ کر گئے، وہ تو معصوم ہے، وہ بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ضریاب نے پین پٹکا۔ اس کی وجہ سے ہمارے بیچ لڑائی پیدا نہ کریں۔ تم کیوں اس سے نفرت کرنے لگی ہو حرین؟ ضریاب نے تب کر پوچھا کیونکہ وہ نفرت کے قابل ہو گئی ہے۔ حرین غصے سے بولی۔ اچھا زیادہ بدتمیزی نہیں آ گئی تم میں؟ لگتا ہی نہیں میری حرینو۔ ضریاب ناگواری سے اس کا چلانا برداشت کرتا بولا۔ آپ کو صرف اپنی بہن کی حمایت کرنی آتی ہے، جبکہ وہ ایک چالاک، بدتمیز اور بد کردار لڑکی ہے حرین۔ ضریاب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ بالکل اس بات کا قائل نہ تھا کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا، وہ تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، تو جب وہ آج اس پر ہاتھ اٹھاتا تو کل کو جب وہ اس سے محبت کرتا تو کیا محبت اس پر لعنت ملامت نہ کرتی؟ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ حرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلی بار اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ سوری، وہ یہ میرا مقصد نہیں تھا، ضریاب بولا۔ ہاں مجھے نفرت ہے اس سے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور اتنا سب کچھ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی قسمت میں کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ اور زیادہ نفرت مجھے اس سے اس لیے ہے، میری محبت صرف اندھی بن کر اپنی اس بہن کی حمایت کرتی ہے، جبکہ وہ اس قابل نہیں۔ سامان پھینک کر وہ ضریاب کو دنگ چھوڑے وہاں سے چلی گئی۔ وہ شاکڈ رہ گیا تھا، افسوس ہی افسوس تھا اسے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے یہ سردی یا موسم کچھ اثر نہیں کر رہا تھا اس پر۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ چلنے لگی، بنا رکے۔ کن راستوں پر وہ جا رہی تھی اسے بالکل علم نہیں تھا، اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ گاؤں کے اندر ہی ہے، شہر میں نہیں۔ سپاٹ نظروں سے وہ اپنے قدموں کو دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پیچھے آ کر رکی۔ اس نے پلٹ کر لائٹس کی روشنیوں کو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روکا اور وہ سائڈ پر ہو گئی۔ اتنی رات میں یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اس گاڑی میں بیٹھی ایک لڑکی نے سوال کیا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا لڑکا اس سے پہلے گاڑی آگے بڑھاتا کہ پیچھے بیٹھے لڑکے نے اسے روکا۔ ہو سکتا ہے اسے ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ بولا۔ تم جانتے ہو کہ ہم کہاں پر ہیں اور اس وقت ہم کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اپنے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، وہ لڑکا بولا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ ایک پل کو رک گئی، پھر ویسے ہی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی آگے کو چلنے لگی۔ اگر اسے ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ رک کر ہم سے مدد مانگتی، دوسری لڑکی بولی۔ یار مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ بھوت تو نہیں؟ ایک موٹا سا لڑکا برگر کھاتے ہوئے بولا۔ تو وہ سب چیخے۔ شٹ اپ، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی جلدی سے باہر نکلی تو ڈرائیو کرتا لڑکا چڑھا۔ بلکہ بھلے کسی کو مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پیچھے بیٹھی لڑکی نے روکنا چاہا، جبکہ وہ لڑکی اور اس کے پیچھے بیٹھا لڑکا گاڑی سے باہر نکل گئے، جبکہ بیشا تو سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ ہاں اسے سردی لگ رہی تھی، مگر معلوم ہوتا تھا سارے احساسات پر اب برف جم گئی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ پلٹی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی اور لڑکے کو دیکھا جو اسی کے عمر کے تھے۔ ہائے، میرا نام پری ہے اور یہ میرا بھائی ہے رضا۔ کیا آپ کو ہیلپ چاہیے؟ اس وقت یہ اکیلے پھرنا اچھا نہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں یہ کس انسان کا گاؤں ہے؟ یہ خطرے سے خالی نہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیشا نے اس لڑکی کی بات مکمل سنی۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم حقیقت میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رضا بھی بولا کہ شاید وہ گھبرا نہ رہی ہو، جبکہ پیچھے سے گاڑی کا ہارن بجا اور یشم کو تو بے حد عجلت میں تھا۔ وہ دونوں اب منتظر تھے اس کے جواب کے۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بہت شکریہ، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر مسکرائی نہیں، آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اتنی رات کو آپ یہاں اکیلی؟ پری کنفیوز ہوئی۔ یہ گاؤں جس سے تم دونوں ڈر رہے ہو، اسی کی بیوی ہوں میں۔ ابھی اس نے مجھے 1 مہینے کے لیے گھر سے نکال دیا ہے۔ فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر فکر مت کرو، یہ گاؤں میرا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو، وہ بولی۔ لہجہ سپاٹ تھا، ان دونوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ شکل سے اتنی سپاٹ نہیں لگ رہی تھی جیسے بول رہی تھی، اور بیشا مڑ گئی۔ یشم جو اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا یہ سب سن چکا تھا۔ رکو، اس نے کہا تو علیحا نے اس کی طرف دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ داؤد ابراہیم کی بیوی ہے، اسے بھی پتہ چل گیا، کاٹ دے گا ہمیں، ڈرتا نہیں ہوں میں، اور نہ ہی کوشش کرو تم، وہ علیحا کو گھور کر بولا اور آگے آیا۔ گاڑی کی لائٹس اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ فی الحال یہاں سے چلنا مناسب نہیں، صبح جہاں تمہارا دل کرے جا سکتی ہو، ابھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ بولا تو پھر مسکرائی۔
جبکہ علیحا نے منہ بنایا۔ رضا کو بھی تسلی ہوئی، شاید اب سامنے والی لڑکی جو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا داؤد ابراہیم کی بیوی ہے۔ اس کے جوتے اور اس کے کپڑے، اور اس نے نہ چادر نہ دوپٹہ اس سردی میں کچھ نہیں لیا تھا، وہ بے حال سی تھی۔ رضا کی نظر اس کے ہاتھ میں لگے برنول پر پڑ گئی۔ میں نے کہا نا، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، بیشا نے کافت سے کہا۔ ہم تمہیں یہاں جانوروں کا کھانا چارہ بنا کر چھوڑ جائیں تو اپنے ساتھ ہمیں بھی مارنا چاہتی ہو؟ یشم بولا تو بیشا نے اب ارد گرد دیکھا، کیا یہاں واقعی جانور ہیں؟ جبکہ باقی سب نے اس جھوٹ پر منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو، یشم ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم صبح چلی جانا، اس وقت یہ جگہ سیف نہیں۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھوں میں برنول لگا تھا۔ تم بیمار ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ بیشا نے گہرا سانس لیا۔ نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس کی مرضی ہے، اب اور کچھ نہیں کر سکتی ہم۔ یشم نے پری کا ہاتھ پکڑا اور وہ پلٹ گیا۔ علیحا نے بھی رضا کو کھینچا، جبکہ ماس جو برگر کھا رہا تھا ہاتھ جھاڑ کے باہر نکلا تھا۔ اس نے بیشا کو دیکھا۔ اوہ، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ مجھ سے کم، علیحا نے سر جھٹکا۔ جھوٹی، معاذ نے شانے اچکائے۔ اف، دادا جان جان سے مار دیں گے، یشم کو فکر ہوئی، اور وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ بیشا ان سب کی طرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس لڑکی کی، پری بولی۔ یشم کی نظریں بیشا پر ہی ٹکی تھی۔ اب کیا کر سکتے ہیں پری، جب وہ چاہتی ہی نہیں؟ علیحا نے کہا ہم نے اخلاقیات نبھائے ہیں، اس سے کہا ہے بیٹھ جاؤ، باقی اس کی مرضی، یشم بولا۔ تو پری کو خاموش ہونا پڑا اور اس نے گاڑی آگے بڑھائی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ لڑکی سائڈ میں ہو جائے گی، مگر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بیشا زمین بوس ہو گئی۔ یشم ہر وقت بریک نہ لگاتا تو ضرور وہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ میں کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ ہے، دروازہ کھول کر پری بھاگی، پیچھے سے رضا، یشم، معاذ بھی باہر نکلے، جبکہ علیحا نے سر جھٹکا۔ عجیب ڈرامہ ہے یار، وہ بڑبڑائی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ یشم نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اوہ ہیلو، ہوش میں آؤ، وہ بولا۔ یشم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اٹھاؤ انہیں، پری بولی۔ تو یہ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ میں اٹھاؤں؟ وہ پھر سے تسلی کرنے لگا کہ ہاں بابا اٹھا لیں۔ پری بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ یشم نے اس کو ایک دم بازو میں چک لیا۔ علیحا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یشم اسے گاڑی میں لے آیا۔ رضا آگے بیٹھا، جبکہ پری اور علیحا نے اسے پیچھے ایڈجسٹ کیا۔ ان سب کو فکر ہو رہی تھی سوائے علیحا کے۔ تم کیسے اپنے منگیتر سے کہہ سکتی ہو وہ کسی غیر لڑکی کو اٹھائے؟ علیحا نے پری کی طرف دیکھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، پری نے کہا اور بیشا کا گال تھپ تھپایا۔ حد ہے تم پر بھی، علیحا کو کچھ سمجھ نہیں لگی۔ مجھے نہیں لگتا اس وقت ہاسپٹل جانا چاہیے، رضا نے کہا تو یشم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی اور اپنے گاؤں کی طرف گاڑی موڑ لی۔ کسی بھی ہاسپٹل جانے کا مطلب تھا دادا جان کو خبر ہو جاتی تو بہتر تھا، وہ گھر ہی لے جاتے اور یہ گنجائش ختم ہی ہو جاتی کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ کسی کی مدد کے لیے بھی کام آئے۔ دادا جان کو کہاں ان کی شکلوں پر اعتبار تھا۔ تبھی انہوں نے بیشا کو اپنی حویلی لے جانے کا سوچا اور یوں قسمت اسے ایک اور دروازے پر لے گئی۔ داؤد نے ساری رات پی کر گزار دی تھی۔ ڈاکٹر کا فون آیا تو اس وقت بھی وہ نشے میں تھا۔ اسے غم تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مار دیا، اور اس نے اس دائی کو اتنا پٹوایا تھا، اتنا پٹوا دیا تھا کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اسی پر اعتبار کر کے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب کر کے اوپر سے پوچھا کہ نفرت بھرے جملے، اوپر سے بیشا کے نفرت بھرے جملے دل میں چبھ رہے تھے۔ وہ آخری سانس تک اسے نفرت کرے گی، یہ دعویٰ اس کے ایسے داؤد ابراہیم توڑ دے گا۔ اس نے مٹھیاں پیچھ دی، وہ اس کی محبت تھی اور وہ بھی یہ چاہتا تھا بیشا اس سے محبت کرے، کمی ہی کیا تھی اس میں۔ زارا نے جب یہ محسوس کیا کہ داؤد اکیلا ہے کمرے میں تو کمرے میں آئس کیوبز دینے کے بہانے آ گئی۔ سائیں برف، اس نے برف منگوائی نہیں تھی۔ داؤد بنا کچھ بولے گلاس لبوں کو لگا گیا۔ اتنی سردی میں برف کی کیا تکی تھی، مگر وہ لے آئی تھی۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایسا بھی کیا جادو ہے اس بدبخت کا آپ پر کہ آپ کسی کی طرف دیکھتے تک نہیں؟ وہ بولی تو داؤد کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ اس نے زارا کی جانب دیکھا۔ آؤٹ، وہ نشے میں تھا۔ تبھی زارا نے دل کی بھڑاس نکالنے کا سوچا، ورنہ داؤد ضرور اس کی گردن اڑا دیتا۔ داؤد بولا تو زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ سائیں آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو وارث دوں گی، وہ بولی۔ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے اور وہ کیسے اپنا آپ پیش کر رہی ہے۔ داؤد نے سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر ناگواری تھی۔ مجھے صرف بیشا سے محبت ہے، وہ نشے کی کیفیت میں بولا، مگر لگتا ہے اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے۔ وہ اس کے نزدیک آئی۔ داؤد نے اسے دور ہٹایا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دہاڑا۔ نہیں سننا چاہتی میں آج آپ کی کوئی بات، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں۔
وہ بھی مجھ سے ہی کرے گی، میں کسی اور سے اسے کرنے ہی نہیں دوں گا۔ کیا برا ہے اگر میں نے اس کی دنیا تنگ کر دی؟ کیا برا ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتی میری محبت کس چیز کی آزادی چاہیے اسے؟ میری قید میں رہے، میری محبت کی قید میں رہے۔ کیوں نہیں اسے سمجھ آتی؟ وہ کہتی ہے خدا کی قسم آخری سانس تک نفرت کروں گی۔ وہ ہنسا۔ جیسے چپ گئے تھے یہ الفاظ تو داؤد کے سینے میں اس کا کہکا کمرے میں گونجا۔ داؤد ابراہیم نفرت کے لیے نہیں بنا۔ جاؤ اور سمجھاؤ اس کو، اس کے راستے مجھ سے جڑے ہیں اور وہی مجھے بیٹا دے گی۔ اسے سمجھ نہیں آتا میں داؤد ابراہیم ہوں، وہ بولا اور پیچھے لیٹ گیا۔ وہ نہیں سمجھتی آپ کی محبت کو تو آپ دوسری شادی کر لینا سائیں۔ وہ بولی، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ نیندوں میں جاتا جیسے آخری فیصلہ کر گیا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اور مجھ سے ہی کریں گے۔ میں حالات ایسے بنا دوں گی داؤد ابراہیم مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ وہ اس سے پہلے جذبات میں بہک کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی کہ باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے فوراً بھاگنے کی ٹھانی، مگر آخری نظر اس کی طرف دیکھا ضرور۔ داؤد کی صبح آنکھ کھلی تو وہ چکراتے سر کو تھام کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دماغ میں پہلا خیال بھی بیشا کا آیا، مگر اسے یاد آ گیا کہ اس نے کیا کیا تھا جبکہ رات کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا، اور جب وہ فریش ہو کر واپس آیا تو کمرہ عجیب سا لگا۔ وہ بے چین سا ہوا، مگر اپنی کیفیت پر قابو پاتا وہ تیار ہوتا رہا۔ ہاں، مگر ایک عجیب احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ یس سر۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ بیشا کیسی ہے؟ اس نے پوچھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اندر اس کمرے کی نسبت باہر بے چینی ذرا کم تھی۔ سر وہ تو چلی گئی۔ ڈاکٹر وہاج گھبرا گیا۔ کہاں گئی؟ داؤد ایک دم کھڑا ہوتا چلایا۔ سب ملازم جیسے رک سے گئے تھے اس کی دھاڑ پر۔ سر آپ ہی نے تو کہا تھا میم اپنے گھر جائیں گی، جانے دو۔ میں نے کب کہا ہے؟ وہ دھاڑا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سوری سر، مگر آپ نے۔ اسے اچانک یاد آیا رات کو وہ بہت ڈرنک کر رہا تھا۔ وہ سر تھام گیا۔ وہ داؤد ابراہیم تھا، اس سے غلطیاں کیسے ہو سکتی تھی جو وہ کر رہا تھا؟ اس نے فون بند کر دیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر زنان خانے میں آ گیا۔ زرینہ خاتون کی طبیعت ناساز تھی۔ اس نے بنا کسی حال احوال کے ان کو حکم دیا فون کریں بیشا کے گھر اور پتہ کرے وہ وہاں ہے۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت داؤد ابراہیم کے اندر آگ سی جل گئی تھی جس کے دھوئے میں وہ خود ہی جل اٹھا تھا۔ اپنی غلطیوں کے سبب زرینہ خاتون کا کچھ بھی بولنا یا پوچھنا بیکار تھا۔ وہ جواب بھی نہیں دیتا۔ موسیٰ بھی وہاں آ گیا تھا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بارے میں اسے کافی عرصے سے کئی خبریں مل رہی تھیں۔ بیشا سے فرصت ملتی تو وہ دوسرے کسی شخص پر نگاہ ڈالتا۔ زرینہ خاتون مورے کو کال ملائی۔ اس طرح مت پوچھیے گا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، وہ بولا۔ زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ حال احوال دوسری طرف تو خوشی ہی الگ تھی کہ ان لوگوں کا فون آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو دادی بننے کی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی مورے کی بات پر داؤد کا ماتھا ٹھنکا۔ اگر وہ وہاں گئی تھی تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا بیشا کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی بیشا وہاں نہیں تھی، وہ الٹے قدموں باہر بھاگ گیا تھا۔ جبکہ زرینہ خاتون نے دل تھام لیا، فون پکڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی اور موبائل موسیٰ نے اٹھا کر آف کر دیا تھا۔ داؤد کو پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کون لے کر گیا تھا اسے؟ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ داؤد کا دم حلق کو آ گیا تھا۔ وہ ایک ایک کو الٹا لٹکا دے گا اگر کسی کے گھر سے بھی بیشا مل جاتی تو۔ اسے اپنی ماں کے گھر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کیسے ادھر ادھر نکل سکتی تھی؟ اس کے دماغ میں کئی باتیں تھیں جن کے جواب بیشا ہی دے سکتی تھی۔ وہ وہاں سے بے تاب ہوتا نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے اس جگہ کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اس نے اپنے اوپر جھکتی پری کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ بیشا ہوش میں آتی ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ بولی۔ لو، اس کی یادداشت چلی گئی۔ بی بی، اب تم ہم سے نام مت پوچھنے لگ جانا اپنا۔ ہم نہیں جانتے تمہارا نام۔ علیحا، تم بہت بولتی ہو۔ پری کو برا لگا۔ یار تم میں اتنی ہمدردی ہوگی، مجھ میں نہیں ہے، علیحا نے چڑھ کر کہا۔ علیحا، یشم کی پکار پر اس کی سیٹی بند ہوئی، جبکہ مسکراتے ہوئے رضا کو اس نے مکہ مارا۔ جان سے مار دوں گی۔ ہنسنے کی کوشش بھی کی تو تمہیں انسان یشم ہی بنا سکتا ہے، مجھ بیچارے پر تو مل کر ظلم ہی ہو رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ پری نے بیشا کا ہاتھ تھاما۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، ہم تمہیں اپنے گاؤں لے آئے، تم تقریباً 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ تمہارے بچے کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم ریسٹ کرو اور یہ سوپ پیو۔ پری مسکرا کر بولی۔ بیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔
मैं अपनी वजह से आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बीशा ने कहा। ब्लैंकेट हटाकर उठने लगी। अगर तुम दाऊद की वजह से परेशान हो तो सोचना भी मत, वो हमारे गांव में आ ही नहीं सकता, यशम बोला। बीशा ने इसकी जानिब देखा, फिर वो नफ़ी करती, फिर भी उठी कि लाठी की टिक टिक की आवाज़ पर वो सब तो अलर्ट हो गए। बीशा अलबत्ता देख रही थी कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, सबने सलाम किया। दादा जान ने सर हिलाकर जवाब दिया। होश आ गया बेटी तुम्हें, वो बोले। बीशा उठने की कोशिश करने लगी। बैठी रहो, वो बोले, और यशम ने इनके लिए चेयर रखी तो वो बैठ गए। ये बच्चे तुम्हें यहाँ ले आए, तुम गिर गई थी, फिर तुम्हारी तबीयत का जानकर हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, जबकि हम दाऊद वालों से कभी कोई राब्ता नहीं करना चाहते। वो तो चाहता है ताकि इसकी ज़मीनों को हमसे ताल्लुक़ बहाल करना, ताकि इसकी ज़मीनों को पानी मिले, मगर ऐसे ही ठीक है। फिर काफ़ी बरहम रहता है, इसका मिजाज और आदत हमसे नहीं मिलते। मालूम हुआ तुम इसकी बीवी हो। वो इसकी जानिब गौर से देखने लगे। बेशक के लिए सब फजूल था, वो इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। ये लोग किसी वहम में थे, दाऊद को इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। दाऊद इब्राहिम सब तबाह कर सकता था, इसे गुम हो जाना चाहिए था यहाँ से, मगर किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी। मुझे जाना है यहाँ से, सवाल कुछ जवाब कुछ मिला। दादा जान ने इसकी जानिब देखा, यशम ने भी इसकी तरफ देखा था, फिर निगाह फेर ली। मैं जानती हूँ दाऊद इब्राहिम क्या है। वो मुझे नुकसान दे तब मसला नहीं, मगर मुझे अजियत होती है जब वो मेरे लिए किसी और को नुकसान देता है। प्लीज़ आप मेरी बात समझें और मुझे यहाँ से जाने दें। तुम्हारा बच्चा इसने मारा है, वो बोले। बिशा को लगा इसके बनाए गए बुत पर दरार पड़ गई हो। इसने साख्त आंखों से इनकी जानिब देखा, जिनका चेहरा बेहद शफीक था। वो इन्हें यूं ही देखती रही। क्यों मारा है इसने तुम्हारा बच्चा? दादा दाद ने फिर से सवाल किया। इसकी सांसें तेज़ होने लगीं। आई थिंक वो स्टेबल नहीं है दादा जान। यशब ने इनके शाने पर हाथ रखा। बिशा सर झुका गई और आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। पड़ी तड़प कर इसके नज़दीक गई और यहाँ अलीहा को भी इस पर तरस आया। बिशा की आंखों से मुतवातर आंसू बहने लगे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दादा जान ने सवाल किया, पर इसका हाथ पकड़े बैठी थी। मेरा कोई नहीं यहाँ। हाँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं और मेरा कोई नहीं। आप लोग मुझे यहाँ से जाने दें। वो आंसू साफ करती इनकी जानिब देखने लगी। आराम से बैठी रहो। ये क्या जाने जाने की रट लगा रखी है? बहुत खुश थी वहाँ जो जाने की रट भर ली। वो ज़रा तेज़ी से बोले। बिशा ने इन सब की जानिब देखा जो अपनी हंसी रोक रहे थे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बिशा ने इनको समझाने की कोशिश की। सब समझ बूझ है हमें, यूँ ही नहीं बाल सफ़ेद कर लिए। चुप हो जाओ, ढूंढने दो इसे, वो सर झटक कर बोले। बिशा ने बेचैनी से परी की तरफ देखा। दादा जान अपनी बात से ऊपर किसी की नहीं सुनते यार। सॉरी, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसने मुस्कुराकर शाने उचकाए। बिशा मुट्ठियाँ भीज गई। वो बेहद खौफजदा थी। दाऊद से डर नहीं था, दाऊद का खौफ तो अब कहीं नहीं था, मगर इसे इन सब के लिए खौफ महसूस हो रहा था कि एहसन के साथ जो हुआ वो भी इसी की वजह से हुआ था। क्या ये बोझ ज़िंदगी पर कम था जो ये लोग अपनी ज़िद में मज़ीद बढ़ा रहे थे इस पर?